مصطفیٰ ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ حضرت بلال حبشی، تاریخ ابن خلدون، متعدد روایات یہ اس کے حوالہ جات ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں اور حضور ایک دن گھر سے نکلے، کوئی ضروری کام تھا، بہت ضروری۔ فرمایا بلال چلو، ضروری کام ہے۔ بلال فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے 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 ہم جب بازار پہنچے نا تو دیکھا ہے کہ بوڑھی ماں ہے، بوڑھی اماں ہے، رو رہی ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی کٹوری اور برتن ہے، اس میں تیل تھا، وہ گرا پڑا ہے، وہ رو رہی ہے۔ حضور فرماتے بلال یا رسول اللہ حکم، فرمایا پہلے اس کے پاس چلتے ہیں، ضروری کام۔ ایمان سے بتائیے، کلمہ گو ہوں، جب میں اور آپ کوئی ضروری کام نہیں، صرف موبائل لینے جا رہے ہیں، جی کسی غلط کام جا رہے ہیں، ضروری کام نہیں، ضروری کام بھی کوئی روٹی لینے جا، پیزا کھانے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پریشان ہو، حال ہو، ہم رکتے نہیں ہیں۔ جی میرے اور آپ کے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ رک کے ایک اور عرض کروں گی، ہدیہ ہے کہ بلا آج کی مجلس کا، حضور کی بارگاہ میں ایک بیت الکعبہ شریف کی ایک مجنون عورت، ذہنی توازن درست نہیں، سارا مکہ جانتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ پاگل ہے، میں لفظ مجبوراً استعمال کرنا پڑے، ورنہ جو حضور کو دیکھ لے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ جی جس کی نگاہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو اس کے لیے ہلکا جملہ نہیں۔ حضور وہ سارا عرب جانتا ہے، یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، جس کے پاس کھڑی ہوتی باتیں شروع کر دیتی ہیں، باتیں کرتی رہتی ہے، سارا عرب جانتا ہے۔ اب حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، وہ مسجد نبی کے دروازے پہ آئے، آج کی مسجد نبی نہیں، وہ مسجد نبی جس کی چھت کھجوروں کی چھالوں کی تھی، پتوں کی تھی، وہ مسجد نبی۔ دوپہر کا وقت ہے، آج سردیوں میں بھی آپ عرب کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، گرمی ہیں، جون جولائی کا مہینہ، تپتی جو دھوپ ہے وہ پڑ رہی ہے۔ حضور نے زور کی نماز پڑھی، یہ جو مجنون جو اللہ لوگ بی بی ہیں یہ مسجد نبی کے دروازے پہ آئی، حضور صحابہ میں بیٹھے ہیں، آواز دی یا محمد، یا محمد ادھر ہو، اے محمد میرے پاس آئیے۔ حضور صحابہ میں سے اٹھے، کچھ صحابہ نے عرض کی سونا جانے دیں پاگل ہے، فرمائے رکو رہنے دو، مجھے اب بات سننے دو، میرا اور تیرا نبی یہ ہے، اے اس کے مصطفیٰ کے نعرے مارنے والو کردار مصطفیٰ بناؤ۔ حضور کی محبت نعروں میں نہیں ہے، سنت مصطفیٰ میں ہے۔ حضور کی محبت اشتہاروں پہ نام لکھوانے میں نہیں ہے، کردار مصطفیٰ بنانے میں ہے۔ حضور کی محبت صرف یہ مجلسیں کروانے میں نہیں ہے، بتیاں لائٹیں جھنڈے لگانے میں نہیں ہے، کردار مصطفیٰ کو اپنانے میں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ رکو میں آیا ابھی۔ حضور اٹھے، وہ مائی صحابہ باہر کھڑی ہیں، حضور اپنے نورانی قدموں کے ساتھ چلتے چلتے، والدہا والا چہرہ، اور میں رک کے عرض کروں یہ وہ چہرہ ہے کہ اللہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس چہرے پر دھوپ پڑے۔ آپ سیرت پڑھیں، حضور کا بچپنا پڑھیں، حضور جدھر جاتے تھے بادل کی ٹکڑی ساتھ جایا کرتی تھی۔ آج نہیں ہے، آج نہیں ہے، آج حضور چلے اور بی بی صاحبہ کے پاس چلے گئے، اس نے ایک بات شروع کی، دو بات، تیسری، چوتھی، پانچویں، وقت گزرتا گیا، صحابہ اکرام ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کو پریشانی ہے کہ محبوب دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ باتیں کر رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، اور پھر اب جب اس کا دل بھر گیا نا، یا کہنے خود تھک گئی، یا کہنے جب خود گرمی نے تنگ کیا، اب کہا یا محمد ٹھیک ہے پھر صحیح۔ حضور وہ بی بی صاحبہ گئی اور پھر حضور اندر گئے، ایک نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مجنوں تھی، وہ تو پاگل تھی، اسے تو پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے وہ تو سارے بیت اللہ میں، سارے کعبے میں، پورے کعبے میں اس کی تو سنتا نہیں۔ فرمایا اسی لیے تو میں سن رہا ہوں کہ جب اس کا پورا عرب اس کی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی نہ سنوں تو سنے کون؟ یہ ہے میرا اور آپ کا نبی، یہ ہے میرا اور آپ کا نبی۔ حضور میں وہ روایت بلال حبشی ساتھ
وہ مائی صاحبہ کا تیل گرا ہوا ہے اور مائی صاحبہ رو رہی ہیں. فرمایا بلال ضروری کام سے پہلے بھی یہ ضروری ہے. بلال ساتھ چلے گئے. عرض کی مائی صاحبہ سے فرمانے لگے مصطفیٰ اے بی بی رو کیوں رہی ہو؟ ہائے ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں نا یتیموں کا آسرا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. یہ وہ جملہ نہیں ہے جو ہمارے سیاستدانوں کے لیے لکھا جاتا ہے خادم اعلیٰ. نا نا نا، یہ مصطفیٰ ہیں، پہلے کرتے ہیں پھر لکھا جاتا ہے. جی قبلہ حضور فرمایا بی بی کیا وجہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی اے سونے چہرے، جانتی نہیں کون ہے؟ اے سونے چہرے والے، بات یہ ہے میری مالکن بڑی ظالم ہے. میں تیل لینے آئی تھی، تیل لیا، بڑی ہوں، چلنے لگی، تیل گر گیا، رو اس لیے رہی ہوں. تیل نہ لے کے گئی، میری مالکن مجھے بڑی مارے گی، یہودی عورت ہے مارے گی. کہا اماں پریشان نہ ہو. بلال یا رسول اللہ حکم. فرمایا جاؤ گھر سے 5 درہم لے کے آؤ. بلال گھر آئے. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ وہ ہیں جن کے پاس ظاہری اسباب ظاہر نہ بھی ہوں پھر بھی کائنات کے خزانے رکھتے ہیں. حضور بلال جاؤ گھر سے 5 درہم لے کے آؤ. بلال گئے 5 درہم لے کے آئے. فرمایا لے مائی صاحبہ اس برتن میں آپ 5 درہم کا تیل ڈلوا لیں. کٹوری پکڑی، تیل ڈلوایا، پھر چلنے لگی. پھر یاد آیا اب بھی گئی، اب وہ اس لیے مارے گی کہ اتنی دیر کہاں لگائی. پھر رونا شروع کر دیا. فرمایا مصطفیٰ کریم نے مائی صاحبہ آپ کیوں روتی ہیں؟ عرض کی اس لیے روتی ہوں، پہلے تو تیل گرنے کی وجہ سے مارے گی، اب اس لیے مارے گی کہ اتنی دیر کیوں لگائی. فرمایا پریشان نہ ہو، میں محمد تیرے ساتھ جاتا ہوں. بلال فرماتے کہ میں نے عرض کی. ابو ذر بھی فرماتے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جس کام جا رہے ہیں آپ چلے جائیں، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، اس کی مالکن سے کہہ دوں گا کہ یہ وجہ بنی اسے مارے نہیں. فرمایا بلال نہیں، کام میرا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا آسرا میں ہوں، رحمت للعالمین میں بن کے آیا ہوں. فرمایا بلال نہیں، یہ کام میرا ہے. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مائی صاحبہ آگے آگے، مصطفیٰ پیچھے پیچھے. اب ایمان سے بتائیے، ایمان سے بتائیے وہ منظر کیسا منظر ہوگا. کسی کی غلام اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے مصطفیٰ اپنا ضروری کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کیسا منظر ہوگا. حضور گئے. اب جب اس کا گھر آیا، مدینہ سے باہر تھا، دروازے پہ دستک دی. اب وہ جو مالکن تھی، یہودی عورت تھی، بڑے غصے سے باہر آئی. دروازہ کھولا کہ جیسے یہ آئے گی میں سے پوچھوں گی لیٹ کیوں آئی، اتنی دیر کہاں لگائی. دروازہ جب کھولا نا، اب جو غصے سے لال پیلی ہو کے آئی تھی نا، نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے چہرے پر پڑی جو مظہر خدا تھا. نظر حضور کے چہرے پر پڑی. آئے ہائے ہائے، کک سوادنی مشری اندر کھنڈا بھی چک چھڑیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں لباں سجڑ دیاں مٹھیاں. اب نظر پڑی. نظر جب پڑی ہوگی تو کیا کہا، کیا وہ کیا کسی شاعر کا وہ کیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور ایسی نظر پڑی ہوگی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اب جب نظر پڑی نا، وہ جو غصہ تھا، وہ جو گلہ تھا، وہ جو لال پیلی ہو کے آئی تھی، نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی، سارا غصہ ختم ہو گیا. اب جب نظر پڑی تو محبوب نے دیکھا. اب محبوب بولے. فرمایا اے بی بی یہ تیری غلام ہے؟ عرض کی ہاں سونے چہرے والے میری غلام ہے. کہا اسے کچھ کہنا نا، اس کا قصور نہیں ہے، تیل گر گیا تھا اس وجہ سے انتظار کرنا پڑا، اس لیے دیر ہو گئی. کہا نوری مکھرے والے جب نہیں آیا تھا تو اس کی شامت آنی تھی، اب تو آ گیا ہے، سارے قرضے ادا ہو گئے ہیں، اب تیرے آنے کے بعد بھی اگر اس سے ماروں تو مجھے انسان کون کہے گا. اب تو آ گیا ہے، اب تو آ گیا.
محبوبہ آپ آ گئے ہیں. اب نہیں. اب جب حضور نے کہا مائی صاحب آ جائیں, اب کچھ نہیں ہوتا. حضور مڑے. اب جب مڑے نا تو وہ جو مالکن تھی بھاگی آگے آئی, کہا یہاں تک آ گئے ہیں, آگے بھی مہربانی فرمائیے نا. اب نظر سے نظر ملی ہے, یہاں تک کرم فرما دیا ہے کہ میرے گھر میں آئے ہیں. اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی فرما دے. جی یہ وہ تلوار ہے اخلاق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. سو دوستان محترم, آئیے اس پرفتن دور میں ہم جتنے بیٹھے ہیں عہد کریں اپنے آپ سے. یہ جو فرقہ واریت کی جنگ چلی ہوئی ہے, فلاں کافر ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں یہ ہے, اس جنگ کو روکیں. مصطفیٰ جوڑنے آئے تھے, مصطفیٰ سینوں سے سینے ملانے آئے تھے. حضور اپنی اور حضور سید عالم الاسلام تو مسلمان کرنے آئے تھے. میں کیا کر رہا ہوں اس منبر پر بیٹھ کے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ گزرا, یہودی کا جنازہ تھا. حضور رو پڑے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہودی ہے, روئے کیوں؟ پر میں اسی لیے رویا ہوں کہ آج ایک بندہ مجھ سے بچ کے نکل گیا ہے. حضور تو ایک کے جانے سے روتے ہیں, اور میں اس منبر پر بیٹھ کر مسلمان کو کافر کہہ رہا ہوں, مسلمان کو گستاخ رسول کہہ رہا ہوں, مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہوں. آئیے لمحہ فکریہ, آج کی اس مجلس کا سب سے بڑا ذکر جو لنگر ہے وہ یہ ہے, فرقہ واریت چھوڑیے. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, کوئی مشکل نہیں. اختلافات ہیں اور یہ اختلافات حسن ہیں, صحابہ کرام میں بھی تھے, لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ دارِ اسلام سے خارج ہے. آئیے آج کی اس مجلس کا سب سے بڑا لنگر یہ ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت بھیج کر ہم ایک دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.